بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کو لاسٹ تک پورا دیکھنے کے بعد آپ یہ ضرور کہو گے کہ کاش یہ ویڈیو میں پہلے دیکھ لیتا، اور آپ کا شدید نماز پڑھنے کو دل کرے گا۔ آپ خود کو نماز پڑھنے سے روک نہیں پاؤ گے۔ اس ویڈیو سے 1000 گنا زیادہ آپ نماز سے بہتر فائدہ اٹھا پاؤ گے انشاءاللہ۔ گفٹ کی آج بھی بہت اہمیت ہے۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے حساب سے دیا کرتا ہے، یا جس کو دیا جاتا ہے اس کی ضرورت کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن وہ گفٹ، وہ تحفہ جو کائنات کے رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے دیا ہے، آج ہم اس تحفے کو سائنسی بنیادوں پر پروو کریں گے کہ کیا واقعی یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ کیا واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا تمام انسانوں پر احسان ہے، جبکہ نماز اسلام کا دوسرا سب سے بڑا پلر ہے۔ اس سائنس اور ٹیکنالوجی سے بھرے دور میں ٹیلی ویژن، موبائل، انٹرنیٹ اور وائی فائی سگنل کی ہر طرف بھرمار ہے۔ بندے کا سر کے بال، پورا جسم اور پورے جسم پر موجود بال ہر وقت لاکھوں سگنلز کو اپنے گھیرے میں لیے رکھتے ہیں۔ جس طرح دھواں بندے کو گھیر لیتا ہے، بالکل اسی طرح آج کل بندہ سگنلز میں گھرا ہوا ہے۔ جب بندہ وضو کرتا ہے تو کافی نیگیٹو انرجیز دھل جاتی ہیں، اور نماز میں سجدہ کرنے سے دماغ پر موجود بوجھ زمین اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے۔ لا آف اٹریکشن اور سب کانشیس مائنڈ ری پروگرامنگ، یہ دونوں چیزیں نماز میں موجود ہیں۔ دماغ کو پروگرام کرنے کا طریقہ نماز سے بہتر کوئی ہے نہیں، جبکہ 90% لوگوں کو اچھے سے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ صلاح، دی پروگرامنگ ٹوورڈز رائچسنیس کے نام سے ڈاکٹر ذاکر نائک کا 3.25 گھنٹے کا لیکچر آج بھی گوگل پر موجود ہے۔ دماغ کو نماز سے کس طرح پروگرام کیا جائے، کامیابی کے لیے کس طرح تیار کیا جائے، وہ سب کچھ میں ایک اسپیشل ویڈیو میں بتاؤں گا، اس وقت تک انتظار کیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین عطا فرما، دنیا اور آخرت میں بہترین۔ اہدنا الصراط المستقیم، تب جا کر اس دعا کا اور نماز کا اصل مقصد پورا ہوگا۔ 5 بار اعلان ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، مانگو اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، حی علی الفلاح، دونوں جہانوں کی کامیابی۔ اگر ہم اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو نماز سے بہتر کوئی اور طریقہ ہے نہیں۔ گدگدی کرنے سے بندہ ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتا ہے۔ بالکل اس قسم کے کچھ پوائنٹس ہر بندے کے ہاتھوں میں، پاؤں میں، چہرے اور گردن پر موجود ہوتے ہیں، جن کو دبانے سے جسم میں موجود الگ الگ اعضاء جیسا کہ دماغ، دل، گردے، پھیپھڑے، معدہ وغیرہ کو تقویت ملتی ہے۔ وضو کرنے سے یہ تقریباً سب کے سب پوائنٹس خود بخود دب جاتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے دوران کھڑے ہونا، ہاتھ باندھنا، سجدہ کرنے سے یہ پوائنٹس پریس ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج کل تو شوز کے اندر بھی ایکیوپریشر پوائنٹس دیے جاتے ہیں، وہ تو آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے۔ جب کوئی دیوار ٹیڑھی ہوتی ہے تو اس کو گرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ خود ہی گر جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سارا دن مختلف ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بندے میں نیگیٹو فورسز، اندر سے کمزور کرنے والے، گرانے والے فورسز پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب آپ نماز میں سیدھے، اسٹریٹ، بیلنس قیام کی صورت میں کھڑے ہوتے ہو تو زمین سب نیگیٹو فورسز کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، اور یہ چیز بندے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہر بندے کا سر اس کے دل سے تقریباً 1.5 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ دماغ اوپر ہونے کی وجہ سے اس تک خون کم پہنچتا ہے، لیکن جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو دل اوپر ہونے کی وجہ سے زیادہ تازہ خون دماغ میں اور چہرے میں داخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ تیز ہوتا ہے، یاد کرنے اور پڑھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دماغ کافی قسم کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چہرے کی اسکن میں پریشر سے خون داخل ہوتا ہے، چہرہ پمپل، ایکنی، رنکل اور تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سائنٹسٹس کی جانب سے سجدے کے اتنے سارے بینیفٹس بیان کیے گئے ہیں، صرف سجدے پر ہی کئی ساری ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں۔ سجدے کے دوران دماغ کے اگلے حصے فرنٹل کارٹیکس میں زیادہ خون داخل ہونے سے سوچنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ کھڑے ہونے کی بنسبت سجدے میں دماغ کا بی پی، بلڈ پریشر تھوڑا ہائی ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ غصے اور سجدے کی حالت میں دماغ کا بلڈ پریشر تقریباً ایک سا ہی ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے ہمیں یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ ہمارا دماغ حرام غصے کی حالت سے فوراً باہر نکل کر سجدہ کی حالت محسوس کرنے لگے گا۔
عام حالت میں جب بندہ سانس لیتا ہے تو پھیپھڑوں میں اوپر سے ہی ہوا آتی جاتی رہتی ہے۔ ہوا کا تیسرا حصہ نچلے حصے میں ہی پڑا رہ جاتا ہے اور باہر نہیں نکل پاتا، جس کو ریزیڈیول ایئر کہا جاتا ہے۔ وہ صرف سجدے کے دوران ہی باہر نکل پاتی ہے۔ سجدے کے دوران بندے کو زیادہ آکسیجن نصیب ہوتی ہے۔ سائنٹسٹس اور فٹنس ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ہر بندے کو ہر روز 1 گھنٹہ واکنگ یعنی پیدل چلنا چاہیے یا 1 گھنٹہ تک ایکسرسائز یعنی ورزش کرنی چاہیے۔ لگاتار 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرنے کے بجائے تھوڑی 10-15 منٹ کی ایکسرسائز دن میں 4-5 بار کر لی جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ سب باتیں نماز پر 100% فٹ آتی ہیں۔ 5 نمازوں کا کل ٹائم تقریباً 1 گھنٹہ ہی بنتا ہے اور ان نمازوں کو لگاتار نہیں بلکہ دن کے الگ الگ حصوں میں پڑھا جاتا ہے۔ دوسری نماز کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں وضو کر کے خود کو پاک کیا جاتا ہے، اہم اعضاء کو دھویا جاتا ہے، جبکہ ایکسرسائز میں وضو نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ نماز کی تیسری خاص بات یہ ہے کہ اس ایکسرسائز میں بندہ کچھ خاص چیزیں پڑھ کر اپنے دماغ کو پروگرام کر رہا ہوتا ہے۔ بندے کی توجہ اللہ کی عظمت اور رحمت پر ہوتی ہے۔ نماز سے بندے کی توجہ، فوکس، کنسنٹریشن اور میموری پاور بڑھ جاتی ہے۔ نماز کی چوتھی خاص بات یہ ہے کہ بندے کا دماغ ریلیکس ہو جاتا ہے، بندے کے دل سے نفرت، الجھنیں اور نا امیدی ختم ہو جاتی ہے۔ ملائیشیا اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں ہونے والی ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ وہ الفا اسٹیٹ جس میں دماغ سب سے زیادہ پروگرام ہوتا ہے نماز کے دوران حاصل ہوتی ہے۔ یہ اسٹیٹ تب حاصل ہوتی ہے جب نماز سکون اور خوشی سے پڑھی جائے۔ کافی ریسرچز میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مسلم ممالک یعنی مسلم کنٹریز میں خودکشی کا تناسب دوسرے ممالک سے بہت کم ہے، جس کے پیچھے کا کارن اسلامی تعلیمات کو ٹھہرایا گیا ہے۔ نماز کے دوران بندہ کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پھر بیٹھتا ہے اور آخر میں سلام پھیرتا ہے۔ بندہ اس دوران 0 ڈگری، 180 ڈگری، 90 ڈگری اور 45 ڈگری کو بار بار رپیٹ کرتا ہے۔ US نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار آکیوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں نماز پر کئی تجربات کیے گئے۔ اس میں موجود سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ نماز میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسٹینڈرڈز کے خلاف ہو، بلکہ ان کا مزید کہنا ہے کہ نماز سے کئی مرض کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ کمر درد، جوڑوں کے درد اور سر کے مختلف پارٹس کے درد کا علاج بھی کامیابی سے کیا جا چکا ہے۔ ملایا یونیورسٹی بائیو میڈیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے کئی ملائی، انڈین اور چائنیز لوگوں کے دردوں اور پریشانیوں کا علاج نماز سے کامیابی سے کیا ہے۔ میڈیٹیشن انسانی دماغ اور جسم میں جو کچھ کرتی ہے بالکل وہی نماز بھی کرتی ہے، لیکن نماز ایک بات کے لحاظ سے خاص ہے کہ میڈیٹیشن کی طرح بیٹھ کر بندہ تھکتا نہیں اور اپنا پوز چاہت اور ضرورت کے لحاظ سے بدل سکتا ہے، جس پوز کو چاہے لمبا کر لے اور جس پوز کو چاہے تھوڑا ٹائم دے۔ میڈیکل سائنس اس بات سے متفق ہے کہ لمبا سجدہ کرنے سے دل کے مسائل پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ دماغ کو وقت بوقت تازہ خون پہنچتا رہتا ہے اور دماغ دل کو تقویت بخشتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کی بینائی اور کانوں کی سماعت تیز ہوتی ہے۔ نماز میں بیٹھنے سے گھٹنوں کے مسلز بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پنجگانہ نماز پڑھنے سے جسمانی لچک میں اضافہ ہوتا ہے، کھانا اچھے سے ہضم ہوتا ہے، معدہ زیادہ طاقت پیدا کرتا ہے اور سلام پھیرنے سے گردن اور کندھوں کے مسائل سے نجات ملتی ہے۔ بہت سارے ایکسپرٹس نے نماز کو ایکسرسائز اور یوگا سے بھی بہتر مانا ہے۔ نماز میں بیسٹ پازیٹیو ورڈز اور پازیٹیو افرمیشن کا استعمال ہوتا ہے، جو لا آف اٹریکشن کا ایک پارٹ ہے۔ دوسرا، تلاوت کا نیچرل میوزک دماغ کی گدگدی کو بڑھاتا ہے اور دماغ تیز کام کرنے لگتا ہے۔ نماز کو ایکسرسائز سے بھی بہتر ڈرائیونگ ہیبٹ مانا جاتا ہے۔ ڈرائیونگ ہیبٹ وہ عادت ہوتی ہے جس کو ہیبٹ بنا لینے کے بعد دوسری تمام عادتیں بنانا آسان ہوتا ہے۔ جس بندے نے 5 وقت نماز قائم کرنے کی ایک عادت بنا لی، وہ کسی بھی عادت کو بآسانی بنا سکتا ہے اور کسی بھی بری عادت کو بآسانی ختم کر سکتا ہے۔ دنیا کے کئی ماہرین نماز کو بہترین ڈرائیونگ ہیبٹ، انجن ہیبٹ تسلیم کر چکے ہیں۔ سو ہمیں چاہیے کہ کسی بھی عادت کو بنانے سے پہلے نماز کی عادت بنا لیں، باقی عادتیں خود بخود بن جائیں گی۔
آج کل لوگ بیڈ پر، صوفے پر اور کرسیوں پر ہی سارا ٹائم گزار دیتے ہیں۔ صرف نماز کی صورت میں ہی زمین پر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ کئی بیمار بچوں کو زمین پر بیٹھنے اور مٹی میں کھیلنے سے شفا ملی ہے۔ آج کل میڈیکل کی فیلڈ میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ زمین میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تقریباً ہر بندے کو، ہر بچے کو ہر روز آدھا گھنٹہ زمین پر بیٹھنا چاہیے یا مٹی میں کھیلنا چاہیے۔ آج کل ہم سارا دن جوتی یا شوز پہنے رکھتے ہیں، ایک اتارتے ہی دوسری پہن لیتے ہیں، اپنے پاؤں کو زمین سے ٹچ بھی نہیں ہونے دیتے۔ صرف مسجد ہی ایسی جگہ ہے جہاں جوتی دور اتار کر پاؤں دھو کر داخل ہوتے ہیں۔ میرے پاس وہ ڈیوائس نہیں ہے جو لوگوں کو بتا سکے کہ گیلے پاؤں جب فرش سے ٹچ ہوتے ہیں تو کتنی نیگیٹو انرجیز اور بری بجلیاں زمین میں داخل ہوتی ہیں۔ موٹاپا ایک بیماری ہے جو دوسری بیماریوں کو پیدا کرتی ہے، جیسا کہ دل کے والز بند ہو جانا، کمر کی رگیں چربی کے کارن دب جانا۔ ایک وقت کی نماز پڑھنے سے 200 کیلوریز مسلز کو مضبوط بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ 5 وقت کی نماز سے 1000 کیلوریز جلتی ہیں۔ نماز ویٹ کو کم کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ نماز پڑھنے سے جسمانی ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر پارٹس تک فریش خون پہنچنے کی وجہ سے بندے کی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ قیام میں نچلے حصے کو، رکوع میں درمیانے حصے کو اور سجدے میں اوپر والے حصے کو زیادہ خون ملتا ہے۔ آج سائنس مانتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے فوراً بعد کا آدھا گھنٹہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ان اوقات میں ہر سوچا جانے والا عمل، پڑھا جانے والا عمل، محسوس کیا جانے والا عمل ساری رات اور سارے دن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ سب کانشیس مائنڈ کو پروگرام کرنے کا یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہی چیز ہمیں 1400 سال پہلے سکھائی گئی تھی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد سو جانا چاہیے اور صبح کو اٹھ کر وضو کر کے نماز، قرآن، احادیث اور درس میں وقت گزارنا چاہیے۔ دوست، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیے۔